वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर BPS 17 की तैयारी के सिलसिले में चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट्स के इम्पोर्टेंट MCQs जो हमने चैप्टर वाइज शुरू किए हैं और वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तमाम MCQs इंशाल्लाह हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से अपलोड कराएंगे। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन तमाम वीडियोस को स्टार्ट से एंड तक देख लें, तो आप लोगों को टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल वाले आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल जाए। तो ये है पार्ट 1 जो इम्पोर्टेंट MCQs चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट से हमने तैयार किए और वो आप लोगों के सामने है। तो चलते हैं MCQs की तरफ। इम्पोर्टेंट MCQs फ्रॉम चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट 2010। पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1। अ चाइल्ड इज कॉल्ड चाइल्ड if he is in age of, ऑप्शन नंबर ए है 17 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी है 20 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 18 ईयर्स और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह सवाल पेपर में भी आएगा कि आप लोगों से इस तरह डिफिनीशन और सेक्शंस के हवाले से पूछा जाएगा या मुश्किल जो टर्म्स होते हैं वो भी हम इंशाल्लाह इकट्ठा करेंगे। तो इस तरह सवाल पेपर में पूछा जाता है। आप लोगों ने फिर ABCD ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक बच्चा उस वक़्त बच्चा कहा जाता है जब वो 18 साल से कम उम्र में होता है, उसको बच्चा कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डैश टू प्रोवाइड फॉर द केयर, प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस, वेलफेयर, ट्रेनिंग, एजुकेशन, rehabilitation and reintegration of children at risk in the Khyber Pakhtunkhwa। ये क्वेश्चन नंबर 2 एक पूरा पार्ट लिया गया है और इस तरह सवाल पेपर में भी आता है कि एक पूरा पार्ट दिया जाता है और फिर उस पैराग्राफ के बारे में आप लोगों से ये पूछा जाता है कि ये इस पैराग्राफ का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ये आप लोगों से पूछा जाता है कि क्या ये सेक्शन कहा जाता है, क्या ये ऑर्डिनेंस कहा जाता है या सी में कहा जाता है कि बोथ A एंड B। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द केयर, प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस, वेलफेयर, ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन एट रिस्क इन द खैबर पख्तूनख्वा। यानी ये पूरा डिफिनीशन किस चीज का है? ये एक्ट है। एक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर द केयर, प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस, वेलफेयर, ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन एट रिस्क इन द खैबर पख्तूनख्वा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द खैबर पख्तूनख्वा चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट 2010 एंड इट शेल एक्सटेंड टू होल ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा। तो ये कौन से सेक्शन के तहत जो है ना ये कहा जाता है कि ये जो पैराग्राफ दिया गया है या ये डिफिनीशन है, ये करेक्ट ये एक डिफिनीशन आप लोगों के सामने दिया गया है और इसमें ये पूछा जाता है कि ये कौन से सेक्शन के तहत आता है। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द खैबर पख्तूनख्वा चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट 2010 एंड इट शेल एक्सटेंड टू द होल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। अगर आप लोगों ने उन तमाम वीडियोस को देखा है जो हमने अपलोड कराए हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2010 के तमाम वीडियोस जो हमने अपलोड कराए 1 से लेकर सेक्शन नंबर 30 तक, तो इसमें जब वो वीडियोस आप देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि हमने ये डिस्कस किया था कि ये सेक्शन नंबर 1 जो है ये डिफिनीशन एंड शॉर्ट टाइटल, डिफिनीशन एंड कमेंसमेंट ऑफ द चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें ये बताया गया है। तो सेक्शन 1 इज अबाउट
the definition, commencement and short title. تو A correct option ہے section number 1. Section number 1 is, according to section number 1, this act may be called the Khyber Pakhtunkhwa. یہ section 1 کی definition ہے. آپ لوگ اگر ان ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ section 1 is about short title, commencement and definition. تو کریکٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے. نیکسٹ کوشچن ہے بروتل مینز. یہ ایک مشکل ٹرم دیا گیا ہے, اس طرح پیپر میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. بروتل مینز. اب یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے کریکٹ آپشن دیے گئے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو آپشن نمبر اے میں بتایا گیا ہے کہ پرائمری کنسیڈریشن ان آل ایکشنز either by public or private bodies for protection, survival, development and participation of the children. کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ یا any house, part of house, room or place in which a prostitute carries on prostitution, or any place where facilities are available for prostitution. تیسرا آپشن نمبر سی, a natural person who has not attained the age of 18 years. اور آپشن نمبر ڈی کیا ہے؟ چائلڈ ان نیڈ آف پروٹیکشن. تو یہ اگر آپ ان پچھلے ویڈیوز کو دیکھیں گے اور سیکشنز کو غور سے آپ لوگ واچ کریں گے تو آپ لوگ کو آٹومیٹیکلی پتہ لگے گا. یہ بھی ہم نے ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے کہ بروتل کا مطلب کیا ہے. اینی ہاؤس, پارٹ آف ہاؤس, روم اور پلیس ان وچ a prostitute carries on prostitution or any place where facilities are available for prostitution. تو یہ بروتل کا کریکٹ آپشن ہے, آپشن نمبر بی. نیکسٹ کوشچن نمبر 5 میں پوچھا جاتا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر مینز a person appointed as a child protection officer under. اب یہاں پر آپ لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کو کون سے سیکشن کے تحت اپوائنٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی ہم نے تمام ویڈیوز میں ڈسکس کیے. آپ لوگ ان تمام ویڈیوز کو دیکھیں تو پتہ لگے گا. یہ ایم سی کیوز ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا کیونکہ یہ ہم نے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ کے تمام سیکشنز کو الگ الگ ایم سی کیوز کے شکل میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, اور ہم اس کو پارٹ وائز انشاءاللہ تمام سیکشن اور تمام چیپٹرز کو الگ الگ ویڈیوز میں اپلوڈ کرائیں گے. تو یہاں پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کو کون سے سیکشن کے تحت اپوائنٹ کیا جاتا ہے. تو آپشن نمبر اے ہے سیکشن نمبر 12, آپشن نمبر بی ہے سیکشن نمبر 11, آپشن نمبر سی ہے سیکشن نمبر 10 اور آپشن نمبر ڈی ہے سیکشن نمبر 9. یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ایم سی کیوز میں نے خود سے تیار کیے. آپ لوگ پوری گوگل میں, یوٹیوب پہ یا اس کے لیے کوئی بھی بک ابھی تک مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. یہ ایم سی کیوز میں نے خود سے تیار کیے, یہ میرے سیلف میڈ ہے. آپ لوگ اگر ویڈیوز کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھیں گے تو یہ ایم سی کیوز آپ لوگوں کو ٹیسٹ میں بہت زیادہ فائدہ دے گا. تو یہاں پر کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی, سیکشن نمبر 11 کے تحت جو ہے نا چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. نیکسٹ, چائلڈ پروٹیکشن یونٹ مینز a child protection unit established for a local areas under. اب چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ایک سی پی یو ہے, اس کو کون سے سیکشن کے تحت جو ہے نا بنایا جاتا ہے. تو سیکشن نمبر 12, سیکشن نمبر 11, سیکشن نمبر 10. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے سیکشن نمبر 9 کے تحت جو ہے نا چائلڈ پروٹیکشن یا سی پی یو کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے. نیکسٹ 8 نمبر کوشچن ہے کوڈ مینز دا کوڈ آف. تو یہاں پر کوڈ کی ڈیفینیشن آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے. تو آپشن نمبر اے ہے کرمنل پروسیجر 1898, آپشن نمبر بی کرمنل پروسیجر 1895, آپشن نمبر سی کرمنل پروسیجر 1897, آپشن نمبر ڈی کرمنل پروسیجر 1899. اب یہاں پر کریکٹ آپشن ہے کوڈ کی ڈیفینیشن جو ہے نا اس کے لیے جو کرمنل پروسیجر کوڈ مطلب اس کے لیے جو کریکٹ پروسیجر ہے کرمنل پروسیجر وہ 1898 ہے. یعنی کرمنل پروسیجر 1898 کے تحت جو نا کوڈ کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے کرمنل پروسیجر 1898. کویسچن نمبر 9, کمیشن اسٹیبلش انڈر. اب کمیشن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کمیشن میں پورا ایک ٹیم ہوتا ہے.
جو پورے اس پروسیس یعنی چائلڈ پروٹیکشن تمام پروسیس کو جو ہے نا اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے، کمیشن میں اپنے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتے ہیں، تو وہ بھی ہم نے ایک ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے. کمیشن ایک ٹیم کی شکل میں ہوتا ہے، اس پورے پروسیس کو ہینڈل کیا جاتا ہے. اس تمام پروسیس میں اپوائنٹمنٹ، ہائرنگ، فائرنگ، چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کو اپوائنٹ کرنا، اس کو ہینڈ اوور کرنا، اس سے رپورٹ مانگنا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ کمیشن کا کام ہے. اب یہاں پر آپ لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کمیشن کو کس سیکشن کے تحت جو ہے نا اسٹیبلش کیا جائے. تو یہاں پر آپشن نمبر اے ہے سیکشن نمبر 6، آپشن نمبر بی سیکشن نمبر 3، اور آپشن نمبر سی سیکشن نمبر 5، اور ڈی ہے سیکشن نمبر 4. تو کریکٹ آپشن ہے سیکشن نمبر 3. آپ لوگوں نے ان تمام سیکشنز کو یاد رکھنا ہے. اور آخری کویشچن ہے اس ویڈیو کا، دا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر فنڈ اسٹیبلش انڈر. چائلڈ پروٹیکشن اور ویلفیئر فنڈ کو کون سے سیکشن کے تحت جو ہے نا اسٹیبلش کیا جاتا ہے؟ سیکشن نمبر 10، سیکشن نمبر 14، سیکشن نمبر 9، سیکشن نمبر 11. تو یہاں پر اس کا کریکٹ آپشن ہے سیکشن نمبر 14. چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر فنڈ جو اس پورے پروسیس کو ڈونیٹ کیا جاتا ہے، اس فنڈ سے فائنانس کیا جاتا ہے، اس فنڈ کو کون سے سیکشن کے تحت جو ہے نا اسٹیبلش کیا جاتا ہے؟ سیکشن نمبر 14. سو دس واز دا لاسٹ MCQs آف پارٹ 1. انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگ اگلی ویڈیوز کا انتظار کریں. بہت جلد انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ہم کورس کو ختم کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ ہم MCQs بھی جو امپورٹنٹ MCQs جو پیپر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوں گے وہ بھی اپلوڈ کرائیں گے. ایک دفعہ پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو دبائیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں. تھینکس فار واچنگ. ہیو یور ٹائم. السلام علیکم.